نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انعام کی چھٹی آیت ہے، آج چھٹویں آیت ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے الم یرو، بھلا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنے زمانے کو ہم نے ہلاک کر دیا، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے زمین میں قابو دیا تھا، ما لم نمکن لکم، ایسا قابو دیا تھا انہیں کہ وہ قابو، وہ قوت تمہیں میں نے عطا نہیں کی، تمہیں میں نے عطا نہیں کی، ہم نے تمہیں نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ان کے اوپر ہم نے موسلا دھار بارشیں نازل کیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے نیچے سے ہم نے نہریں بہا دیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے والوں کو پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پچھلی بہت ساری امتیں ہوئی ہیں، اگر یہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور میرے نبی کی دعوت کو سننے کے باوجود، ان کے آواز کو سماعت کرنے کے باوجود، اگر یہ اہل مکہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے بھی بہت سی ضدی قوم گزر چکی ہے۔ اس وقت پہ میں نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو ہم نے انہیں باوجود اس کے کہ زمین میں طاقت دی تھی، ہم نے غلبہ دیا تھا، اقتدار دیا تھا، طاقت و قوت مال و دولت سے نوازا تھا، ان سب کے باوجود جب اپنے نبی کی دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا اور وہ ایمان نہیں لائے، تو اپنی تمام تر طاقت و قوت و کثرت مال کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو انہیں غور کرنا چاہیے، انہیں اپنی کثرت پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ دولت دینے والے ہم ہی ہیں، مال سے نوازنے والے ہم ہی ہیں، زمین میں طاقت، غلبہ، اقتدار، زور، حکومت عطا کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اگر یہ بھی انہی لوگوں کی طرح ایمان نہیں لائے ان سب ساری چیزوں کے باوجود، تو پھر ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کی دولت، ان کا کثرت مال، زمین میں ان کا اقتدار، غلبہ، حکومت کچھ کام نہ دے سکے گا، کیونکہ سب دینے والے ہم ہیں، ہلاک کر دیں گے، اور یہ ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ وہی ہے قرآن نے کہا ہے، بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنے زمانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ زمانے والوں کو ہم نے زمین میں طاقت و قوت
دی تھی پھر بھی ہلاک کر دیا، اور ایسی طاقت و قوت دی تھی کہ وہ طاقت و قوت سے ہم نے تم کو نہیں نوازا، اور ہم نے ان کے اوپر موسلا دھار بارشیں نازل کی، یعنی بوقت ضرورت، جب جب انہیں ضرورت پیش آئی غلہ پیدا کرنے کے لیے، اناج پیدا کرنے کے لیے، پھل فروٹ پیدا کرنے کے لیے، کھیت کھلیان میں اگاؤ کے لیے اور غلہ اناج ہونے کے لیے، تو بوقت ضرورت ہم نے موسلا دھار بارش بھی نازل کی تھی۔ ان ساری نعمتوں کے باوجود جب وہ ایمان نہیں لائے تو منٹوں میں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ یاد رکھیں ان کی اس داستان کو تو اچھا ہوگا۔ دیکھیے اب یہاں پہ ایک بات یہ ہے، لفظ قرن آیا ہے، ہم نے ترجمہ کیا زمانہ سے، زمانہ، قرن زمانہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں پچھلی یعنی گزری ہوئی امتوں کی داستان بیان کی گئی ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اب ہے ایک بات کا لفظ قرن، قرن کیا ہے؟ الجماعت من الناس، لوگوں کی جماعت کو قرن کہتے ہیں، مجمع بہت سارے لوگوں کو ملا کر کے ایک قرن ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ذکر کیا، دوسرا قول یہ ہے وقیل القرن مدت من الزمان، قرن کہا جاتا ہے زمانے کی مدت کو۔ اب وہ ایک زمانے کی مدت کتنی ہوگی، کئے سال کا زمانہ ہوگا تو کہا جائے گا قرن، قرن مانے زمانہ، کتنے سال کو ملا کر کے زمانہ کہا جائے گا۔ کہتے ہیں 80 سنتن، 80 سال کا زمانہ جو ہوتا ہے اس کو عربی میں قرن کہتے ہیں، اردو میں آ کے زمانہ، ایک زمانہ۔ اور کہا گیا وقیل 60 سنتن، 60 سال کو قرن کہا جاتا ہے، زمانہ کہا جاتا ہے۔ وقیل 40 سنتن، یہ بھی کہا گیا ہے کہ 40 سال کا زمانہ، 40 سال کی جب مدت گزر جائے گی تو کہا جائے ایک زمانہ گزر گیا۔ وقیل 30 سنتن، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ 30 سال کا زمانہ کہلائے گا۔ 30 سال جب زمانہ گزرے گا، وقت گزرے گا، 30 سال گزر جائے گا تو کہا جائے گا ایک زمانہ گزر گیا۔ وقیل 100 سنتن، اور یہ بھی کہا گیا کہ 100 سال کا۔ کتنا قول ہوا؟ 30 سال، 40 سال، 60 سال، 80 سال اور 100 سال۔ 100 انتہائی ہے تو 100 سال یعنی ایک صدی پوری گزر جائے گی تو کہا جائے گا کہ زمانہ گزر گیا۔ یہ سب اقوال ذکر کی ہیں۔ اور آخر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ فرمایا قرن کی تفسیر میں کہ 100 سال کی جب مدت گزرے گی تو زمانہ کہا جائے گا، زمانہ گزر گیا، یہ ثابت ہے حدیث سے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ لما روی ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام قال لعبد اللہ ابن بشر المازنی انک تعیش قرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ بن بشر مازنی ان کا نام ہے، عبداللہ بن بشر مازنی سے حضور نے فرمایا اے عبداللہ تم ایک زمانہ جیو گے، ایک زمانہ تم باحیات رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف استدلال کیا ہے بتلانے کے لیے کہ 100 سال کی جب مدت گزرے گی، 100 سال کا جب زمانہ گزرے گا تو عربی میں کہیں گے قرن، زمانہ، ٹھیک ہے، حد ہو جائے، حضور جو فرما دے وہ ہو جائے، زمانہ بدل سکتا ہے مگر میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹل نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی۔ تو بعض زمانے پر نکلی نا، حضرت عبداللہ بن بشر مازنی سے حضور نے فرمایا عبداللہ تم ایک زمانہ جیو گی۔ تو سوال یہ ہے کتنے زمانے تک، کتنی مدت جیے، کتنے سال جیے؟ تو کہتے ہیں فعاشا 100 سنتن، حضرت عبداللہ بن بشر مازنی پورا 100 سال زندہ رہے، فرمایا تھا حضور نے 100 سال زندہ رہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ثابت یہ کیا ہے کہ دیکھو ہم نے چند اقوال ذکر کیے لفظ کرنے کو لے کر کے، اور ایک قول، ایک بات اس میں یہ تھی کہ 100 سال کا کی جو